ہندوستان کے مسلمانوں کو یہی پیغام اس وقت میں یہ آیت دے رہی ہے کہ جو بھی حکومتیں آئیں اور جو پروگرام بنائیں، ہمیں نہ تو خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں لالچ میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے ایمان پر، اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس پر ہمیں مکمل یقین و اعتماد ہونا چاہیے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم ایمان پر جمے رہیں، ہم اپنے اطراف میں بھی دیکھیں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جو مسلمان ہیں جہاں ابھی تک تعلیم کا صحیح نظام نہیں ہے، وہاں ہم آدمی بھیجے دیکھیں کہ ان کے ایمان کا کیا حال ہے۔ یہ ایمان کے لٹیرے، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی جماعتیں جو ابھر رہی ہے، تھوڑی سی طاقت ان کو مل گئی ہے، اس پر یہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان تو نماز میں ہر رکعت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر رکعت میں یہ ہم سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان راستے سے ذرا بھی ادھر ادھر نہ ہو جائے، ممبری نہ ملے، پارلیمنٹ کی نہ ملے، تجارت میں ہمیں گھاٹا ہونے دو، ہمارے مال اور اموال پر ڈاکہ ڈالنے دو، لیکن ایمان اپنا نہیں کھونا ہے۔ اللہ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہماری موت ایمان پر آئے۔ اللہم ثبتنا علی الایمان وثبتنا علی الاسلام، اللہم لقنا حجت الایمان عند الممات۔ یہ دعا کرو روزانہ، اے اللہ انتقال کے وقت میں ہمیں ایمان کی دلیل ہمارے زبان سے ہو۔ اس لیے کہ جو آدمی انتقال کے وقت میں اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے ایک مرتبہ، اللہ کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لیے جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، هذا هو الحدیث۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، آپ کے فرمودی بات ہے، فرمودہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی آخری کلام اس کا لا الہ الا اللہ ہے، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے بڑے بڑے بزرگان دین اس کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم چاہے جتنی نمازیں پڑھیں،